نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ اسی کا راجہ خطاب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا آ رہی ہے سمجھ میں خوب آ رہی ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولو سبحان اللہ ایک بار بولو یا رسول اللہ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا بروز محشر ایک بار بولتے یا غوث المدد بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں کہ تو کہوں گا بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا وہ دیکھو آتے ہیں غوث اعظم وہ دیکھو آتے ہیں غوث اعظم انہی کے آگے حساب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا وہ فاقے پر فاقہ کرنے والی وہ فاقے پر فاقہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو وہ فاقے پر فاقہ کرنے والی وہ فاقے پر فاقہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو وہ فاقے پر فاقہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو
جھکا نظریں ندائے ہوگی جھکا نظریں ندائے ہوگی جھکا نظریں یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا اور مدینہ تو لا جواب ہوگا حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا بہجت الاسرار کتاب کا نام ہے حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ میرے لیے دعا کر دو کہ میں مذہب اسلام پہ چلوں آپ کی سنتوں پہ عمل کروں اور میرا خاتمہ اسلام پر ہو جائے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے توجہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹینشن نہ لے اللہ والے تو نے غوث اعظم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیا ہے سرکار کی بارگاہ میں خواب میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ بابو کے لگ چلے جیسے ٹھنڈی ہو جائے گی بھلی چائے ہو گئی یار سب معاملہ بگڑ لیا ادھر دیکھو زور سے بولو سبحان اللہ کیا فرمایا سرکار نے آقا فرماتے ہیں کہ تو ٹینشن نہ لو کہ تم جب غوث اعظم کے تم نے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا ہے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا تیسری مرتبہ پھر میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس لیے کہ تم نے پیران پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے پیران پیر پیر تو پیر ہوتا ہے پیر سے سچی محبت ہو تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں بھائی صاحب پیر سے محبت ہو تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں چنانچہ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ آئے اور غوث اعظم نے رات کے خواب کا واقعہ بیان کر دیا اور فرما دیا اے میرے مرید گھبراؤ مت مجھ سے اللہ نے فرما دیا ہے اے عبد القادر او میرے بندے کہ تمہارے سلسلے میں بیعت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے موت نہ دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے جائے گا میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا تو پیران پیر مدد کرتے ہیں بھائی صاحب ہے نہیں بھیا پیران پیر مدد کرتے ہیں مگر مدد اس کی کریں گے جو ماں باپ کو خوش رکھے گا نہ تو پیر بھی مدد نہیں کریں گے نہ چھوٹے پیر نہ بڑے پیر گارنٹی ہے بھائی صاحب 32 جگہ قرآن میں ایسی آئی ہیں سجاد صاحب 32 جگہ قرآن میں ایسی آئی ہیں جہاں اللہ نے عبادت کے ساتھ 32 یعنی 32 جگہ قرآن میں ایسی آئی ہیں جہاں اللہ نے عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑ دیا یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا نہ فرض قبول نہ ظہر کی قبول نہ عصر کی قبول نہ مغرب عشاء فجر کی قبول کس کی ماں باپ کو ستانے والے کی تو 11ویں قبول ہو جائے گی جو نماز قبول نہ ہو رہی تو اور حدیث میں دکھا دوں گا حدیث میں آیا ہے ماں باپ کو ستانے والے کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے پیران پیر اس کی مدد کریں گے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے ہے بات تو اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بات تو اللہ والوں کی کرنی ہے غوث اعظم کی کرنی ہے
ولی اللہ جو بھی ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں؟ ولی اللہ جو بھی ہے وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں؟ زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں، کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، توجہ چاہوں گا، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، ارے بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ارے بندے کو چاہیے کہ جو فرض ہیں ان پہ بھی کوشش کرے، نفل تو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے تہوار ہیں، مگر میرے بھائیوں پہلے فرض ہے، نماز فرض ہے، ماں کی خدمت فرض ہے، باپ کی خدمت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ جی نادار کو ملتی ہے شاہی، نادار کو ملتی ہے شاہی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نادار کو ملتی ہے شاہی، بول دے سبحان اللہ، بول دے۔ نادار کو ملتی ہے شاہی، نادار کو ملتی ہے شاہی، نادار کو ملتی ہے شاہی، محتاج غنی بن جاتا ہے، نادار کو ملتی ہے شاہی، ارے محتاج غنی بن جاتا ہے، مرشد کی نگاہیں پڑھتے ہی، مرشد کی نگاہیں پڑھتے ہی، ارے خادم بھی ولی بن جاتا ہے، مرشد کی نگاہیں پڑھتے ہی، خادم بھی ولی بن جاتا ہے، مرشد کی نگاہیں پڑھتے ہی، طلبوں میں چبھے تو چبھنے دو، توجہ میرے طرف رکھو ہے، طلبوں میں چبھے تو چبھنے دو، طلبوں میں چبھے تو چبھنے دو، ارے مرشد کی گلی کے کانٹوں کو، طلبوں میں چبھے تو چبھنے دو، مرشد کی گلی کے کانٹوں کو، ہم عشق کے ماروں کے آگے، ہم عشق کے ماروں کے آگے، کانٹا بھی کلی بن جاتا ہے۔ ذکر بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا چاہیے، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے کہ خبر دو، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔
اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ کتنے ہی آدمی کچھ بھی کر لے مگر چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، اور تسلی دلوں کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کا نام لوگے میں خدا کی قسم دل کو چین ملے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب غوث اعظم کی منقبت لکھی تو لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تم بھی توبہ کر لو، میں بھی توبہ کر لوں، پڑھ لیجیے استغفر اللہ، پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔